بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ میرے واجب الاحترام، محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی عظمت و رحمتوں کا خصوصی حامل ہے۔ جس وقت مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ سنت مستحب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہے، ہمارا تعلق تو یہودیوں کی بنسبت ان سے زیادہ ہے، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، ہاں لیکن یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ 1 دن پہلے کا بھی روزہ ملائیں گے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا ایک خصوصی عمل یہ بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت پورا سال اس کی روزی میں فراخی اور وسعت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔